گلے میں پہنا ہوا ہے، یہ کچھ لگ رہا ہے فلسطین کے حوالے سے آپ تیاری پکڑ گئے ہیں جہاد کے لیے۔ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے سر موجودہ جو اس وقت تناؤ ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے، اور جو غزہ میں ہو رہا ہے، اور مسلم ممالک کی جو کانفرنس ہوئی عرب لیگ کی OIC اور ان کا فیصلہ، اس پہ ذرا پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیڈر بھی ہیں سر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے، کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، اور جب بدن کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام بدن وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے مسلمان بچوں کے سر کچلے جائیں، اور اس کا درد اسلام آباد میں بیٹھا علی محمد، کراچی میں بیٹھا ڈاکٹر دانش، یا انقرہ میں بیٹھا کوئی ہمارا بھائی، یا کسی بھی دنیا کی کسی کونے میں، کسی افریقی ملک میں، کسی انڈونیشیا میں، کسی سینٹرل ایشیا میں، قزاقستان میں، ترکمانستان میں کوئی مسلمان اس کو درد کو محسوس نہ کرے۔ اگر ہمیں وہ درد محسوس نہ ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان پہ کھوج لگانی چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کھوٹ تو نہیں۔ تو شکر الحمدللہ پاکستان کا مسلمان جتنا بھی کمزور ہو، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، یہ اس دھرتی پہ اللہ کا کرم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جو ملک بنا، اس میں وہ درد محسوس ہوتا ہے، اور آج سے نہیں، پچھلے 75 سال سے محسوس ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب خلافت تحریک تھی، متحدہ ہندوستان تھا، تب بھی اس دھرتی میں اللہ نے وہ دم رکھا ہے۔ اور اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اس خراسان، اس علاقے سے، نے کہا مجھے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہند سے آتے ہیں۔ تو اس پہ کا فائدہ کیا ہے سر؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ غزہ میں تو اسرائیل مانگ رہا ہے، اور جن کے پاس اختیار ہے، یعنی جو اقتدار میں بیٹھے وہ حکمران ہیں۔ آج عرب لیگ اور OIC کا جو ہے وہ آپ کی میٹنگ ہوئی ابھی چند دنوں پہلے۔ اس صورتحال میں جو کنڈیشن ہے اس میں تو حکمران کا اقدام ہے نا۔ عوام تو آج بھی پورے دنیا میں نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری قومیں بھی شدید احتجاج کر رہی ہیں، لیکن حکمرانوں کا رول تو، مسلمان حکمرانوں کا رول تو صفر نظر آ رہا ہے۔ وہ تو بٹے ہوئے ہیں، وہ تو اس وقت ان کی کوئی کارروائی نہیں ہے، اور غزہ میں جو لوگ، بچے، بوڑھے اور پوری نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو کیا کہیں گے اس پہ مسلمان حکمران، OIC اور عرب لیگ کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری امت کا المیہ ہے کہ ہماری امت میں عام عوام تو اللہ کے کرم سے وہ زندہ ہیں، لیکن سب کے نہیں، لیکن بہت سے حکمرانوں کے ضمیر جو ہیں وہ مردہ ہیں۔ اچھا ہوا OIC ہو گئی خدا کر کے، لیکن مہینے بعد ہوئی۔ ہمارے گھر میں جب آگ لگتی ہے تو ہم فوری بھاگ کے اسے بجھاتے ہیں۔ مہینے بعد جا کے ہم نے OIC کی ہے، وہاں سخت اعلامیہ بھی آیا ہے، لیکن عملی اقدامات کیا ہیں؟ کیا آج ہم عملی اقدامات لینے کے قابل ہیں بھی؟ کیا ہم نے اپنی امت کو اور اپنے کو اس قابل چھوڑا؟ ہر جگہ ہم نے اس طرح کی لیڈرشپ ہماری بیٹھی ہے جو عوام کی من مرضی سے نہیں ہے، جو اسلام کا ایک روح ہے شورا کی۔ شورا تو چھوڑیں، جمہوریت بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ آپ اور میں عام پاکستانی ہیں، عام مسلمان ہیں، اور ہمیں دیکھنے والے کروڑوں جو عام مسلمان ہیں، ان سے یہی استدعا ہے۔ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے، جب ان کی اللہ تعالیٰ کو جاں افری کر رہے تھے اور جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو کچھ الفاظ ان کے منہ مبارک پہ بار بار آ رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنی، اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کے مال کا پوچھا جائے گا۔ تو ہر آدمی سے اس کی ریت کا پوچھا جائے گا۔ علی محمد جب منسٹر تھا اس سے اس کا، آج جب ایک عام پاکستانی ہے تب بھی اگر میری آواز کہیں پہنچتی ہے، ڈاکٹر دانش جو بڑا نام ہے اس ملک کا، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، آپ کی رائے کو وزن دیتے ہیں۔ آپ اور میں اپنی ڈیوٹی کریں گے، ہمارے بھائی بہن جتنے ہمیں سن رہے ہیں
جو سوشل میڈیا پہ ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو مسجد میں اپنے بھائی کو جا کے بتا دے کہ، اور جب یہ بات چلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک سوال البتہ بہت بڑا ہے کہ بڑے بڑے جو مظاہرے ہوئے ہیں، نیو یارک میں ہوئے ہیں، لندن میں ہوئے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں، اس طرح کے ملین مارچز مسلم دنیا میں نہیں ہو سکے۔ اتنی بھی کیا بے اعتنائی، اتنی بھی کیا مردہ دلی۔ میں کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی، پتہ نہیں میری بہت سی باتیں صدا بصحرا ہوتی ہیں، آخری بات کیونکہ آپ سیاست کی طرف آنا چاہیں گے اور میں بھی چاہوں گا کہ اس پہ بات کریں، میری کچھ باتیں صدا بصحرا رہ جاتی ہیں۔ میں نے یہ ایک بات کی تھی کہ سیاست ہم اپنی اپنی کریں گے، صحافت بھی کریں گے، ریاستی انتظام بھی ہم چلائیں گے، لیکن کبھی کبھی امت کے کسی مسئلے پہ، کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، فلسطین کا، کیا ہی اچھا ہو کہ فلسطین کاز کے لیے اسلام آباد میں تمام سیاسی زوما، صحافی برادری، ہماری سول سوسائٹی، ہمارے لکھاری، ہمارے مزدور، ہمارے فنکار، کھلاڑی اور موجودہ حکومت کے لوگ اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں، پاکستان کے اور فلسطین کے، اور پورا پاکستان ایک میسج دے کہ جب بات فلسطین کی ہوگی، جب بات امت کی ہوگی، جب بات اسلام کی ہوگی، جب بات مسجد اقصی کی ہوگی، کشمیر کی ہوگی، پھر ہم ایک ہیں۔ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک ہیں، باقی اپنی سیاست ہے وہ تو سر بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا بہت شکریہ، آپ کے جذبے بہت اچھے ہیں اور یہی جذبہ عوام میں ہے بھی موجود، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، وہاں شہید ہو رہے ہیں، اس پہ دنیا بھر کے عوام، پوری دنیا، آپ مسلم ممالک کے، پوری دنیا اگر کئی ارب کی آبادی اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر احتجاج کر لے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ مار رہے ہیں، وہ ایسے ایسے بم مار رہے ہیں، وہ نسل کشی کر رہے ہیں، ان کو ان مظاہروں سے، ان یکجہتی سے کوئی نہیں۔ ہاں اگر اس کا ہاتھ کوئی روکے بڑھ کر اور اس کے اوپر بھی ویسے ہی عمل کرے، کیونکہ ابھی تو بٹے ہوئے ہیں، جو اجلاس ہوا ہے اس میں تو جو آپ کے فیصلے سخت ہونے تھے اس میں بھی مسلم ممالک کے حکمران بٹ گئے ہیں۔ بہرحال اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہنے دیجئے، جی آخری جملہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں تم سے، لیکن زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم تو اب بھی تیار ہیں، نہیں آپ کو تو ریاست اجازت دے گی نا یہاں آپ کو، ہم تو بالکل، آپ بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ملک خالی ہو جائے گا، اتنا تو جذبہ ہے، لیکن وہ تو یہ اختیار تو ریاست کے پاس ہے نا، اس لیے تو میرا سارا سوال حکمرانوں پہ ہے۔ اور دیکھ لیا آج ان بزدل حکمرانوں کو ہم نے OIC اور عرب لیگ میں کہ وہ کوئی سخت فیصلے پہ ایک طرف کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی بم مارو، صرف اور صرف اہم ترین سینکشن کے اوپر بھی یہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ بہرحال آتے ہیں سیاست کے اوپر، سیاست شعر سے آگے بڑھاتے ہوئے چلوں گا۔ اس شعر کی اجازت مجھے کہنے دیں کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو میں صرف یہ کہوں گا امت مسلمہ کے لیے اور ان کے مردہ دل حکمرانوں کے لیے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اس دوران جو ہے آج غزہ میں جو نسل کشی ہے اور بچوں کی نسل کشی ہے اور وہ مسلسل ہو رہی ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک، چاہے کتنی ہی سپورٹ ہو، لیکن 55-57 OIC اور 28 کے قریب عرب ممالک اور اتنی طاقتور آزاد ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب۔ وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو، صرف اتنا کہ اگر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حکمران بزدل نہیں ہوتے، اور جب بزدل حکمران ہوں گے تو یہی ہوگا کہ ایک چھوٹی سی حکومت جو اس وقت فرعون بنی ہوئی ہے اور اس کے سامنے کوئی موسیٰ بننے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں کیا شک؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں، سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ سر کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال؟ یہ سیاسی جمہوری عمل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کیا میرٹ پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ جمہوریت کو مضبوط کیا جا رہا ہے، جمہوری نظام کو مضبوط کیا جا رہا ہے، الیکشن آ گئے ہیں، الیکشن میں لیونگ پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، ہر سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر دانش صاحب، آپ نے جملے میں ایک بات کی کہ کام ہو رہا ہے، تو مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آئی۔ ضیاء الحق صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، اب اس دنیا میں نہیں، وہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ پیش رفت جاری ہے۔ تو
کام تو ہو رہا ہے, تحریک انصاف کو ٹھکانے لگانے کا کام تو ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, یہاں تو فیلڈ کھود کے دفن کرنے کا انتظام ہو رہا ہے, لیکن مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے. امید ہے جو تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس الیکشن میں انشاءاللہ جماعت کے طور پر حصہ لے پائیں گے, اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی باہر ہوں گے اور وہ ہمیں لیڈ کر پائیں گے. اس وقت آپ نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے, تو صورتحال تو محترم ڈاکٹر دانش صاحب یہ ہے, میں مانا کہ آپ کراچی میں ہیں, لیکن کراچی اتنا دور نہیں, دوربین لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حال کیا ہے میرے اہل وطن کا, کہ مینار پاکستان میں محترم نواز شریف صاحب تو پورے پاکستان سے منت تربے کر کے ان کی جماعت بندے اکٹھے کر سکتی ہے, لیکن اسی شہر میں, اسی اقبال کے شہر میں ہمارے کچھ کارکنان ایک حلقے کا کنونشن بھی نہیں کر سک رہے, بلکہ آپ نے پرسوں ترسوں مانسیرا میں دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن تھا, دھاک اس کی اتنی تھی کہ باقاعدہ کرسیاں اور صوفے بھی ہمارے اٹھا کے لے گئے. تو یہ ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ. اچھا, یہ علی محمد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہے, چلیں الیکشن سے پہلے میں ایک چیز اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ چلیں پی ٹی آئی آج بھی کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور یہ بھی آپ کی شکایت ہے کہ آپ کو لیونگ پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں, پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی ہے, آپ چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں کر. چلیں اگر آپ کو یہ مل بھی جائے, اور عمران خان صاحب فی الحال تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سیاسی افق سے دور ہیں, کئی کیسز بھی ان کے سامنے ہیں, اگر عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی الیکشن میں جاتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی عوامی مقبولیت میں سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ ہیں, مان لیتے ہیں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو, لیکن الیکشن تو سر آپ تنظیم سے لڑیں گے نا, الیکٹیبل سے لڑیں گے نا, تو آپ کے پاس سیاسی تنظیم اس وقت بکھر چکی ہے پتوں کی طرح, لوگ روز ہی چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب نے بھی جو ہے خیر بات کہہ دیا. تو آپ کے پاس الیکٹیبلز بھی نہیں ہیں, سیاسی لیڈران بھی نہیں ہیں, تو عوام کا ووٹ تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو, لیکن الیکشن تو آپ الیکٹیبلز اور سیاسی لیڈران سے لڑیں گے, وہ کیسے لڑیں گے سر؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. پاکستان کی محبت کے جذبے سے سرشار ہیں ڈاکٹر دانش. ہماری سیاست پاکستان, ہماری سیاست کا آکسیجن محبت ہے پاکستان کی, اس مٹی کی محبت. عمران خان نے یہ پارٹی بنائی تھی اور انشاءاللہ ہم الیکشن میں لڑیں گے. عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے, اور اگر کسی بھی وجہ سے وہ نہ بھی ہوں, ان کے حکم کے مطابق ان کے کارکنان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے نکلیں گے. اور اب تو ہمیں اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے حلقوں سے کہ کسی کو کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اپنے کاغذات جمع کرا دیں اور ہم خود جا کے ووٹ ڈالنے آئیں گے. ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ وہ ہوگا. آپ نے پوچھا کہ کون اس کو لیڈ کرے گا, تو عمران خان صاحب خود اس کو لیڈ کریں گے, اور اگر کسی وجہ سے وہ نہ ہو تو وہ جو فیصلہ کریں گے, جس کو اختیار دیں گے, جو 5-6 رکنی کمیٹی, کور کمیٹی, جو بھی وہ کرتے ہیں فیصلہ وہ کرے گی. اور ہم کیوں نا امید ہوں, ہم یہ بات کیوں نہ کریں کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ باہر نکل آئیں گے, کیونکہ اس ملک کے آگے جانا ہے. ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے ہم کیا ہم حاصل کر پائیں گے؟ ڈاکٹر دانش آپ مجھے بتائیں, آپ اور میں ایک ملک کے رہنے والے ہیں, ایک دوسرے سے لڑ کے جیت بھی گئے تو وہ کیا جیتنا, کیونکہ لڑائی آپ کی میری نہیں ہے, جن سے لڑنا ہے وہ ہیں ہمارے بچوں کے سر کچل رہے ہیں, اور جن سے لڑنا ہے وہ ہیں جو بارڈر پار بیٹھ کے ہمارے ملک میں دراندازی کرتے ہیں. کبھی وزیرستان میں 15 جوانوں کی شہادت, کبھی میاں والی میں ہمارے ایئر بیس پہ حملہ, کل جس طرح ٹانک میں ہمارے سچو صاحب شہید ہوئے پولیس والے. تو دشمن تو بیدار ہے اور ہم آپس میں دست و گریبان. علی محمد صاحب, 9 مئی کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کی سیاست پر سوال اٹھ چکا ہے, عمران خان جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہو چکے ہیں, اس حوالے سے ابھی عدالتوں میں کیس ہے, ظاہر ہے قانونی مسئلہ ہے, قانون کیا فیصلہ کرتا ہے وہ وقت بتائے گا. لیکن اب یہ جو حالات ہیں, آپ کے لوگ جو ہیں وہ جو موجود ہیں وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں, اور وہ جس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور میڈیا میں آ کر انٹرویوز ہو رہے ہیں اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں, اور 9 مئی کا اتنا خطرناک واقعہ سامنے آپ کے آتا ہے, تو کون لوگ آپ کا ٹکٹ لینے آئیں گے سر؟ کیسے آئیں گے ٹکٹ لینے کے لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟
ڈاکٹر دانش صاحب، ہر خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے، اور اللہ ہی کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی۔ پاکستان کی محبت میں جو لوگ تحریک انصاف کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے وہ پاکستان کے لیے نکلیں گے، اور ہماری لڑائی نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نہ ہماری لڑائی کسی جماعت سے سیاسی ہماری مقابلہ ہوگا، ذاتی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی غربت سے ہے، ہماری لڑائی بے روزگاری سے ہے، ہماری لڑائی اس کرپشن زدہ نظام سے ہے جس میں آپ کا اور میرا ملک جو ہے آج ایک بیکاریوں سے پرلے درجے کا ملک بدقسمتی سے بن گیا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی سن 47 میں ہم آزاد ہوئے، سن 48 میں اسرائیل وجود میں آیا جو ہمارا دشمن ہے، سن 48 میں ہمارا ایک بہت اچھا دوست چین بھی وجود میں آیا۔ آج چین دنیا کی پاور بن گیا، سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ اسرائیل نے پوری مسلمان دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، اور ہم انہی لوگوں کے دروں پہ کاسا گدائی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے منہ میں زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے کل سے سبق نہیں سیکھا۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچے لگانے میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ ہم ہو چاہے کوئی اور ہو۔ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، اور غلطی سے کیا سیکھنا ہے؟ غلطی سے یہ سیکھنا ہے کہ اس ایک نقطے پہ سب اتفاق کر لیں کہ آزاد شفاف الیکشن ہو، اور جو بھی پھر حکومت میں آتا ہے، ہم ہیں یا کوئی اور، وہ ملک کو آگے لے کے جائے، انتقام کی طرف ملک کو نہ لے کے جائے، اور عدل کا نظام مضبوط ہو تاکہ کوئی اس ملک میں نہ ظلم کر سکے نہ کرپشن کر سکے۔ اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ ہیں۔ اس میں کون ایسا پاکستانی ہوگا ڈاکٹر دانش جو یہ کہے گا کہ ملک کو ترقی نہیں ہونی چاہیے، ملک آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ سر، آپ کی 3 سال کی 7 ماہ حکومت اور آپ کے ان بیانات میں بڑے تضاد ہیں، بہت تضاد ہے، کیا کہیں گے سر؟ میں یہ بات ماننے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا کہ ہم وہ ٹارگٹ 100% اچیو نہیں کر سکے جو جو ہم نے قوم کے سامنے رکھے تھے، لیکن کوشش ہم نے بھرپور کی۔ حالات ایسے تھے، کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہوں گی، کچھ ہماری ایک مخلوط حکومت تھی، وقت بھی پورا نہیں مل سکا، کرونا جیسی وبا آئی، پھر بیچ رستے ہماری حکومت جو ہے وہ گرا دی گئی، بین الاقوامی مداخلت ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ لیکن اس دوران یہ بھی مت بھولیے ڈاکٹر دانش صاحب کہ بہت بڑے بڑے کام بھی ہوئے، جیسے فار ایگزامپل جو غریب آدمی کی میں بات کروں گا، عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی خوراک کے بعد ان کے علاج کا ہے۔ جس طرح ہم نے ایک ایجوکیشن پالیسی لے کے آئے، خیبر پختونخوا میں لے کے آئے، اس کو پھر ملک پہ بھی لاگو کرنے کی کوشش کی، پختونخوا میں تو کامیابی سے ہوا، پنجاب میں وزدار صاحب اس طرح نہ کر سکے جس طرح ماضی میں پختونخوا میں ہوا، لیکن مرکز میں۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر دانش جو ایک متمول آدمی ہے، تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں، علی محمد، ہمارا بچہ جو سلیبس پڑھتا ہے، ہمارے گھر میں جو صفائی کرتا ہے، اس کا بیٹا یا اس کی بچی جس سرکاری اسکول میں پڑھتی ہے اس کو بھی سلیبس وہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ہمارا ڈرائیور ہے، جو ہمارا پی این ہے، یا جو ہمارا گارڈ ہے، یا جو باہر جو ریڑھی لگاتا ہے، اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے جیب میں 10 لاکھ کے قریب کا کارڈ رکھ دیا کہ فری آپ اس پہ ہیلتھ فیسلٹی لیں۔ وہ بدقسمتی سے ان موجودہ حکمرانوں نے، ان کی کوئی مجبوری ہوگی مجھے نہیں پتا، اس کو بند کیا۔ لیکن اس طرح کی چیزیں ہم سر ایک انڈیویجول کیسز پہ نہ ایک جرنل بات جائیں کہ 3 سال 7 ماہ کی جو اسٹیٹمنٹ، جیسے مفاہمت کی بات آ جائے، ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو مفاہمت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ آپ کی جماعت نے سب سے لڑائی کی، سب کو ساتھ انتقامی کارروائی کی، اور ایسی انتقامی کارروائی عدالتوں نے پھر اس کو ریلیف دیا۔ میرٹ پہ احتساب پہ تو کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کی آج کی باتیں اور کل آپ کا عمل میں بہت تضاد ہے علی محمد صاحب۔ مانیں کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور آج غلطی کو مان کر اگر آپ اسی کی اصلاح کی بات کریں گے تو پھر آگے چل سکیں گے نا۔ میں نے تو آپ کو عرض کیا نا، میں نے آپ کو کیا عرض کیا؟ میں نے آپ کے گوش گزار یہی عرضداشت رکھی کہ ہم اپنے ٹارگٹ 100% اچیو نہیں کر سکے۔ اس میں جو آپ نے یہ نقطہ رکھا مفاہمت کا، وہ بھی شاید کسی حد تک ہوگا، لیکن آپ پلیز اس کو بھی سمجھیے، ہم نے سیاست میں ہم کوئی دشمنی کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھیے کہ جن حالات میں تحریک انصاف بنی سن 96 میں، اس سے پہلے 1 دہائی بے نظیر صاحبہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومتیں رہیں، اور اس میں جو ملکی ادارے بدقسمتی سے تباہ و برباد اور نیلام ہوئے، جو کرپشن کا دورہ ہوا، ایک ریئیکشن میں سیاسی جماعت بنی،
ان جماعتوں کی مس گورننس اور ان کے دور میں اداروں کی تباہی، عام آدمی کا ڈس انفرینچائز ہونا، وی آئی پی کلچر کا آنا اور اس ملک سے میرٹ کا خاتمہ ہونا، ان ساری چیزوں کے خلاف جب ایک جماعت بنی جس میں زیادہ تر نوجوان ہیں، تو ان میں ایک فطری غصہ تھا. اس غصے کے دو راستے تھے ڈاکٹر صاحب، یا تو وہ نوجوان گن کلچر کی طرف جاتا یا اس کو ایک سیاسی راستہ دیا گیا کہ آپ سیاست میں ہیں اور جو غلط ہے وہ آپ خود ٹھیک کریں. دیکھیں عمران خان صاحب نے ان کو ایک صحیح سیاسی راستہ دیا ان نوجوانوں کو. سیاست میں ہم آئے، وہاں ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، سخت بات بھی ہوئی، میں تو اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے ہم نے تو 3.5 سال میں سیکھا. ڈاکٹر صاحب کیا میاں صاحب نے 40 سال میں سیکھا؟ کہاں گیا وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا؟ جس طریقے سے وہ مینار پاکستان پہ آئے ہیں، اگر وہ جیل چلے جاتے اور جیل سے نکل کے پھر جلسہ کرتے، شاید آپ بھی جلسہ دیکھنے چلے جاتے. لیکن وہ تو انہوں نے تو غلطیوں سے نہیں سیکھا. تو کیا سب کو نہیں سیکھنا چاہیے یا صرف تحریک انصاف کو سیکھنا چاہیے؟ سب کو سیکھنا چاہیے. اب آتا ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ، اور یہ بہت ضروری ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کا جواب اس میں ہے کیونکہ راستے اسی طرح کھلتے ہیں. دیکھیں آپ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں، ماسٹر مائنڈ الزامات آپ ہی کے لوگ لگا رہے ہیں عمران خان. ابھی ثابت ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا. میں اور آپ کو اور دنیا میں کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. آپ نے قوم کو بھی زخمی کیا، آپ نے اپنی تنظیم کو بھی زخمی کیا، آپ نے اپنے نوجوانوں کو بھی زخمی کیا، اور سب سے بڑھ کر آپ نے فوج اور شہداء کو زخمی کیا. تو یہ فوج وہ اپنی اس زخم کو کیسے بھول جائے؟ اس کے سلسلے میں اب پی ٹی آئی کو اپنا ایک مین کردار ادا کرنا ہے. جو موجودہ پی ٹی آئی اس وقت موجود ہے آپ کی صورت میں، کہ جو زخم آپ نے فوج کو دیا ہے اس کو آپ ہی نے بھرنا ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 9 مئی کو جو غلط ہوا اس کو سب نے غلط کہا، اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا. لیکن جنہوں نے زیادتی کی وہاں زیادتی ہوئی بھی. جو لوگ اس غلط عمل کا حصہ نہیں تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میں کسی جلاؤ گراؤ میں نہیں تھا. میں تو اس دن ایک اپنی فاتحہ پہ تھا گاؤں میں. مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا. ملک بنانے والے، بلکہ ملک بنانے سے بہت سال پہلے فرنگی کے خلاف جہاد کرنے والے خاندان کے بیٹے کو غدار کا پرچہ اس پہ کٹا، اس پہ دہشت گردی کا کٹا. ڈاکٹر صاحب عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، عزت سب کی برابر ہوتی ہے. آپ اگر محب وطن ہیں ڈاکٹر دانش تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں. ہم دونوں محب وطن ہو سکتے ہیں. تو کسی کو ماں کی گالی دینا بہت غلط کام ہے، لیکن اس سے بڑا جرم کسی کو سر ایکٹ پہ آ جانا. پہلا ایکٹ کس کا تھا؟ آپ نے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، کہنے دیجئے. آپ نے کہا کہ زخم کو مندمل کرنا ہے. جی بالکل. تو دیکھیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جن سے آج بھی آپ اکڑ والی بات کر رہے ہیں. آج بھی آپ جو ہے نا وہ، حالانکہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں پر غداری کے پرچے بنے اس پاکستان میں. آپ کے دور میں بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، سیاسی لوگوں کو مقدمات بنائے گئے، ڈرگز کے مقدمات بنائے گئے. ہاں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن سر کسی سیاسی جماعت نے پاکستان میں آج تک اس طرح کا عمل نہیں کیا کہ اس نے پاکستانی فوج کو شہداء کو زخمی کیا ہو، ان کے مجسموں کو زخمی کیا گیا ہو، ان کی شہادت اور ہمارے آپ کے ہیروز کی تصویروں کو، ہمارے اہم ترین اداروں کو اس طرح سے جلایا گیا ہو. یہ تو نہیں ہوا ہے نا سر. تو زخمی ہے اس میں فوج، ساری فوج زخمی ہے، ایک سپاہی سے لے کر ایک جنرل تک. آپ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کریں گے یا اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اکڑ ہے. اس میں اکڑ نہیں ہے. اس بات میں صداقت ہے کہ جس نے غلط کیا اس کو سزا ملے، لیکن جس نے غلط نہیں کیا اس کو غدار نہ کہیں. بالکل. اور یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. پاکستان بنانے والوں کو، ان کے بچوں کو آپ جب غدار کہیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کا ملک جو ہے اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے. محب وطن پاکستانی سینوں پہ یہ پاکستان کے جھنڈے لگا کے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ غدار. جس نے غلطی کی اس کو سزا دیں. کون کہہ رہا ہے سزا نہ دیں؟ لیکن ثابت تو کریں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں بڑے بڑے سانحے دیکھے ہیں، یہ بہت غلط ہوا 9 مئی کو جس نے یہ کیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑے سانحے ہوئے ہیں، 71 کا سانحہ ہوا ہے، آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں، یہ قوم بیٹھی ہے، بیٹھنے کے بعد مسائل بہتری کی طرف گئے ہیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں نقصان ہوا، انہوں نے پھر قوم کو، چاہے آپ ان کو اچھا کہیں برا کہیں، قوم کو اکٹھا کیا بعد میں 71 کے۔ اسی طرح آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا، اس زمانے میں عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب اور جنرل راحیل اور یہ سارے پشاور کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، ملک آگے بڑھا۔ تو یہ جو مسئلہ ہوا ہے، اس سے اب آگے کس طرح جائیں؟ اس سے آگے ہم نے اس طرح سے جانا ہے کہ ایک طرف آپ کی وہ فوج ہے جو دنیا میں صرف پاکستان کی نہیں، یہ اسلامی فوج ہے، اس پہ پوری اسلامک امہ کا حق ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری امت کا اثاثہ ہے۔ دوسری طرف آپ کے پاس وہ نوجوان ہے جو اس ملک کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے، 60-70% نوجوان اس جماعت کے ساتھ ہے، ان کو کیسے آپ دیوار سے لگائیں گے؟ ان کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ آؤ اس ملک کو لے کے چلے آگے، جن سے غلطی ہوئی ہے ان کو سزا ملے، لیکن ماں معاف بھی کرتی ہے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، آپ ان کو ایک موقع تو دیں نیشنل فریم میں آ کے آپ کے اپنے ملک کی خدمت کرنے کا، اور قومیں اسی طرح آگے جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس کو پھر بیٹھتے ہیں اور آگے کا مضبوط منصوبہ بناتے ہیں کہ کل کو پھر کبھی ایسا نہ ہو، کل کو کبھی کوئی سیاسی جماعت سے ایسا نہ ہو، کبھی کسی جماعت کے خلاف نہ ہو، نہ وہ جماعت ایسا کچھ کرے، نہ آپ کی حکومتیں رات کے 12 بجے گرائی جائیں، حکومتوں کو وقت دیا کریں 5-5 سال، جو نہیں کر سکے گا یہ عوام ان کو اپنے ووٹ کی طاقت سے باہر پھینک دے گی۔ اسی طرح ملک آگے بڑھے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہمارا ایک ازلی دشمن ہے، وہ تو آگے بڑھ گیا، ہمارے ساتھ تو اللہ رسول کی مدد ہے، پھر ہم کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ اس ایک وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، ہم بیٹھ کے بات نہیں کرتے۔ جی علی محمد صاحب یہاں روکوں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ چلیں یہاں پہ دو باتیں میں سامنے رکھوں۔ دیکھیں جب کوئی غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے۔ جب آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں گے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جن سے بھی غلطی ہوئی ہے، جنہوں نے بھی یہ عمل کیا ہے، اب تو ایک یہ مطالبہ بھی آپ کا صحیح ہے، میں مانتا ہوں کہ ریاست کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور اہم ترین ادارے کے ساتھ جس نے بھی گھنونا کھیل کھیلا ہے وہ قابل معافی تو نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ایک موقع دینا ہے تو ظاہر ہے وہ ادارہ ہی دے گا، ریاست ہی دے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو کنڈم کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا اور اصلاح، ظاہر ہے جب ایکسیپٹ کریں گے، سوری کریں گے تو پھر اصلاح کی طرف آگے بڑھیں گے آپ، اور پھر اصلاح ہونی بھی چاہیے، اور اس سلسلے میں معاف کرنے والوں کو معاف کرنا چاہیے، ان کا سلسلہ ہے۔ میں یہاں پر دو چیز پہ آؤں گا۔ ایک اور چیز ہے، اس وقت آپ کو بھی ایک اہم کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کی تنظیم بالکل بکھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے ووٹرز بہت مضبوط ہوں گے، 70% نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اس پہ کوئی آپ سے کراس کوشچن نہیں کر رہا، آپ کی اس بات کو چلیں مانتے ہیں، ووٹرز ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے، اور میں نے پہلے بھی سوال اٹھایا جو آپ کی تنظیم تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، چاہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہو، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اس وقت تو آپ کو پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پی ٹی آئی سے مخلص تھے، فاؤنڈر ممبر تھے، جسے اکبر ایس بابر ہیں، فوزیہ قصوری ہیں، جسٹس وجی ہیں، اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں، تسنیم فاروقی، مثلا اچھے نام ہیں۔ آپ کو تو چاہیے ان کو جمع کریں، ان کو ریکویسٹ کریں، ان سے جو زیادتی آپ کی تنظیم کی طرف سے ہوئی ہے ان سے آپ سوری کر کے ان کو دوبارہ تنظیم میں لائیں اور ایک مضبوط تنظیم بنائیں اور پھر عوام کی طرف جائیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کی مڈل کلاس طبقے کی ایک آواز ہے، کہ جب اس طبقے نے یہ دیکھا کہ ایک طرف وہ جماعت جو پاکستان بنانے کا دعویٰ کرتی ہے مسلم لیگ، حالانکہ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جس میں کبھی میرے دادا ہوا کرتے تھے، وہ تو سن 47 میں قائد کی وفات کے بعد شاید وہ مسلم لیگ تو پتہ نہیں 2 درجن سے زیادہ حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئی، بہرحال یہ کلیم کرتے ہیں۔ دوسرے پیپل پارٹی ہے، بھٹو صاحب کی قربانی اپنی جگہ، بڑے کام ہیں ان کے، میں بار بار اس کا کبھی ذکر کرتا ہوں، اس لیے نہیں میں کبھی پیپل پارٹی کا ووٹر سپورٹر نہیں رہا، لیکن بھٹو نے کام کیا،
نیوکلیر پاور کی بات ہو گئی، ختم نبوت کی بات ہو گئی، آئین پاکستان کی، اسلامی سربراہی کام، یہ بڑے کام ہیں ان کے، لیکن وہ تو بھٹو نے کیے نا. بھٹو کے نام پہ اس جماعت کو 3-4 بار پھر حکومت مل گئی ڈاکٹر صاحب. تو ہم جیسے طبقے کے مڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ یار اس ملک میں اگر صرف سیاست بھٹو کے نام پہ اور شریف کے نام پہ ہونی ہے تو اس میں ڈاکٹر دانش کے لیے اور علی محمد کے لیے کیا ہے. تو ہم سب اکٹھے ہوئے، سر جوڑا کہ یار اس مڈل کلاس کے لیے کوئی راستہ ہو. جس طرح میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور بڑے میں اس کو آئی ٹیک پرائڈ ان دس، میں یہ جب بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں 2 ادارے ایسے ہیں جو عام پاکستانی کو امپاور کرتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. سول بیوروکریسی میں جب کوئی استاد کا بیٹا سرکاری اسکول میں بچوں کو پڑھانے والا معلم، اس کا بچہ یا بچی جب سی ایس ایس ٹاپ کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہی ادارہ اس کو سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری فارن افیئر تک لے جاتا ہے، اپرچونٹی دیتا ہے. اسی طرح فوج میں کسی حوالدار کا بیٹا، کسی صوبیدار میجر کا بیٹا جب پی ایم اے کلیئر کرتا ہے کاکول میں تو اندر وہ میرٹ بیس سسٹم میں وہ لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل تک وہ چلا جاتا ہے، آرمی چیف بھی بن جاتا ہے. لیکن سیاست میں یہ کیوں ہے کہ آپ کے پیچھے کمر پہ ٹیگ ہونا چاہیے، آپ شریف ہوں یا آپ زرداری ہوں یا جو ہے بھٹو ہوں یا کوئی اور بڑے خاندان سے تعلق ہو. اس سوچ پہ یہ جماعت بنی، اور سوچ یہ ہے وہ سوچ جو قائد کی سوچ تھی، وہ بھی مڈل کلاس کا آدمی تھا. بلکہ اسٹینلے وولپرٹ لکھتا ہے کہ سر میرا سوال آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، مجھے گھما رہے ہیں سر آپ. میں اس طرف آ رہا ہوں. اسٹینلے وولپرٹ کہتا ہے کہ جب قائد واپس آئے اپنی تعلیم مکمل کر کے تو کراچی آئے ہی نہیں، کیونکہ ان کا گھر بینکرپٹ ہو چکا تھا، پونجا صاحب بینکرپٹ ہو چکے تھے، تو ہی وینٹ ٹو بامبے. تو اس سوچ پہ یہ جماعت بنی. اب اس پہ بیٹھیں گے، اس پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہر ہفتے 2-3 بار ہوتی ہے. جو ہمارے جنرل لوگ ہیں جو ناراض ہیں ان سے علی محمد بات کرے گا، خان صاحب کو ریکویسٹ کرے گا کہ کوئی جنرل آپ کا ورکر ہے ناراض ہے، اس کو ہم لے کے آتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسے بھی ہیں جو کسی کے اشارے پہ تحریک کے خلاف استعمال ہوئے ہیں ان کو نہیں. لیکن اگر جنرل کوئی شخص ہے جس سے جماعت سے زیادتی ہوئی ہے تو ہمارے اپنی جماعت کے بچے ہیں، ہمارے ورکر ہیں، ہمارے سینئر بھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اس پہ فائنل فیصلہ چیئرمین عمران خان صاحب کور کمیٹی کے مشورے سے کریں گے. ہاں یہ جواب آپ کا ہے کہ کور کمیٹی کے فیصلے سے کریں گے. ٹھیک ہے جی، ضرور کریں. لیکن یہ یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک چیز رکھی ہے، میرا خیال ہے سلجھی ہوئی جماعت میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اور تنظیمی اہم ترین لوگ جنہوں نے چھوڑ دیا اختلاف کی بنیاد پر، ان کے اختلاف کا مداوع کر کے ان کو لایا جا سکتا ہے، وہ آپ کی طاقت بڑھائیں گے. اب آپ اس پہ کیا کرتے ہیں یقیناً یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ تو فی الحال کور کمیٹی میں بھی ہیں، شاید ترجمان بھی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے، میں یہاں ایک 2-3 سوالات بہت ہی کرنا چاہتا ہوں، ریلیٹڈ رہنا چاہتا ہوں. سر آپ گھما دیتے ہیں ہمیں، ہم پولیٹیکل طالب علم ہیں، آپ بڑے سیاستدان ہیں سر. اب ہمیں ذرا یہ بتائیے سر کہ اس وقت جو عمران خان جس جگہ کھڑے ہیں اور اس جگہ پر پی ٹی آئی اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے، یہ وجہ عمران خان کی تکبر، اکڑ، گھمنڈ، سیاست سے نابالید ہونا، نااہل ہونا ہے، یا ان کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہو گئے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے سیاست کا ایک ڈکٹیٹر بنا دیا اور سب سے اہم ترین ادارے فوج سے لڑوا دیا؟ تو ذمہ دار خود عمران خان ہیں یا وہ مشیران ہیں جو آج پریس کانفرنس کر کے ساری ذمہ داری عمران خان پہ ڈال رہے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، جماعت کی جو پالیسی رہی، میں تو 10 سال سے چیئرمین صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ میں رہا. میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں ان کے بڑا نزدیک تھا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت ان کے ساتھ نشستوں کا موقع ملا، نزدیک سے جاننے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا اور سیکھنے کا ان سے موقع ملا. 2-3 باتیں میں آپ کو کلیئر کر دوں. پتہ نہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں نہیں بنتے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ میں نے بہت کم عمران خان سے زیادہ محب وطن لوگ دیکھے ہیں، اور یہ مانتے ہوئے کہ وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میرے سے بھی ہوئی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی. میں نے ہمیشہ ان کو یہ ایک بات کہتے دیکھا کہ جو تحریک میں کبھی کوئی تشدد آتا ہے وہ تحریک رہ نہیں پاتی. تو ہمیشہ انہوں نے ہمیں پرامن احتجاج کی بات کی، اور یہی ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو وہ رہا. میں نے ان کو ہمیشہ ملکی ادارے بالخصوص پاک فوج کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے دیکھا، حکومت میں نہیں، حکومت سے پہلے بھی. ان کو میں نے ہمیشہ ایک چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ
میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ایز اے تحریک انصاف کے ممبر کے نہیں، ایز عام مسلمان، ایز عام پاکستانی، کہ مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ملک کا وزیر اعظم امریکہ میں جا کے وہاں دنیا سے اسلامک امہ سے کے حوالے سے ایک وکیل کے طور پہ علی محمد صاحب میرے سوال کا تو جواب دیں، اس جگہ پہ جو پہنچی ہے پی ٹی آئی عمران خان، اس کی اصل وجہ خود عمران خان کی خودسری تھی، یا سیاست سے ان کی ناواقفیت تھی، یا ان کے ارد گرد جو ہیں ایسے مشیران آ گئے جنہوں نے عمران خان کو اہم ترین ادارے فوج سے لڑوا دیا؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا، تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ جہاں انہوں نے، سر میں اگر 6 گھنٹے کا پروگرام کروں گا نا آپ سے تو میں چھوڑ دوں گا، آپ جو جہاں جہاں گھماتے رہیں گے، مجھے نیو یارک سے آپ لے جائیں گے، مجھے عرب لیگ سے آئیں گے افغانستان، تو میں یہاں تو میں سوال سر جو پوچھ رہا ہوں، ٹائم کم ہے، مہربانی ہوگی سر۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، اور آپ نے شاید پتہ نہیں خان صاحب کی تو آپ پہلے بڑی تعریف سنتے تھے، اب تو سچی بات بھی سننا آپ کو گوارا نہیں، لیکن چلیں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ ایک شخص جس نے جب یہ کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ فوج بھی میری ہے، اور میرے ملک کو عمران خان سے زیادہ پاک فوج کی ضرورت ہے، اس کے بعد کوئی سوال ان کی کریڈیبلٹی پہ رہ جاتا ہے۔ باقی جہاں تک کچھ لوگ ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کی جو مجبوری ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں رسپانسبلٹی سب کو شیئر کرنی چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ برڈن لیڈر پہ ڈال دیں۔ پارٹی کی، یہ میں کلیئر آپ کو ایک بات بتا دوں، ایسے پارٹی کی پالیسی کبھی ادارے سے لڑائی کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ اس کو ہم ایسا ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کیا ہے جماعت نے، اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے۔ میرے سوال کا جواب دیں سر، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جس جگہ پر پی ٹی آئی اس وقت کھڑی ہے، جس جگہ پر عمران خان اس وقت کھڑے ہیں، میں یہ تو نہیں آپ سے پوچھ رہا کہ عمران خان ملک سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، عمران خان جو ہیں وہ آپ کے فوج سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ جگہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں آگے چلا جاتا ہوں، اور اگر یہ جگہ واقعی صحیح نہیں ہے، جو عام آدمی بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس جگہ تک پہنچنے میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، کیا عمران خان کی اپنی غلطیاں ہیں، ان کی خودسری ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، ان کی سیاست سے ناواقفیت ہے، نااہلیت ہے، یا ان کو جو ارد گرد دوسرے بڑے ایڈوائزر، نام لے لیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ان کے ارد گرد آ گئے تھے، اور وہ سب کے سب آپ کے ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے بہت قریبی ساتھی بن گئے تھے، شیخ رشید ہوں، فواد چودھری ہوں، فردوس عاشق آوان ہوں، شیری مزاری ہوں، بڑے نام ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے بیانات ان کے آئے کہ جلا دو، گرا دو، مار دو، نکلو، چھین لو، توڑ دو، تباہ کر دو، یہ سارے بیانات آئے ہیں، تو میں اس میٹنگ میں نہیں ہوتا ہوں گا، آپ تو ہوتے ہوں گے، تو آپ مجھے صرف اس بات کا تفصیل سے اس لیے بتایا کہ کیا عمران خان کا تکبر ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، ان کی نااہلیت ہے سیاست سے، یا ناواقفیت ہے، یا ان کو یہاں تک پی ٹی آئی کو پہنچانے والے یہ ایڈوائزر ہیں؟ ذمہ داری ڈالیں کہیں پہ سر۔ ڈاکٹر صاحب آپ سوال کرتے ہیں پھر جواب پورا سن کیجئے۔ دیکھیں آپ نے کہا جن لوگوں کے نام لیے، میری عادت نہیں ہے، میں کبھی نیم کالنگ نہیں کرتا، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ علی محمد یا اسد عمر جو اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جس کا مجھے دکھ بھی ہے، یا شاہ محمود قریشی خود جو ذمہ دار آدمی ہیں، یا عمران خان صاحب خود، کبھی آپ نے، یا ہم میں سے ایسے اور بہت سے سینئر ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، اور ایسے نام میں دے سکتا ہوں، کبھی ان میں سے کسی نے، آپ نے کسی سے سنا کہ مارو؟ کبھی میرے منہ سے سنا، کبھی خان کے منہ سے سنا کہ توڑ دو؟ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اور پارٹی میں ہر طرح کے عناصر ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، پارٹی کی پالیسی جلاؤ گراؤ کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ ادارے سے لڑائی کی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ پاکستان کے کسی حساس جگہ پہ جا کے حملہ کرنے کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں قانون کے مطابق سزا ملے، لیکن اگر ریاست اس میں درگزر کا کام کرتی ہے تو اس سے زخم پہ مرہم رکھا جائے گا۔ پھر آپ نے بالکل صحیح بات، میں یہاں تک میں آگے بتاؤں، آپ نے یہ بات ریپیٹ، سر ذمہ داری کا تعین تو کریں کہ کون تھا؟ عمران خان تھے؟ آپ کہتے ہیں عمران خان تھے، میں آگے چلا جاؤں، آپ کہہ نہیں، عمران خان تو معصوم تھے، اور وہ سیاسی طور پر بالغ بھی تھے، اور وہ بہت ذہین بھی تھے، تو پھر کس نے یہاں تک پہنچایا پی ٹی آئی کو؟
کس نے یہاں تک پہنچایا عمران خان کو؟ یہ بتا دیں نا سر، اس کی ذمہ داری آپ لینے کو تیار نہیں ہے؟ کیا عام کارکن، کیا پی ٹی آئی کے عام کارکن نوجوان انہوں نے پہنچایا؟ کسی نے تو پہنچایا، وہ کون ہے سر بتائیں نا؟ ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیجئے، لوگ اس وقت جیل میں ہیں، کیسز ان کے چل رہے ہیں، جس نے جو غلط کیا ہے اس کو اس کی سزا مل جائے گی. ہم جیسے لوگ بھی سر آپ اپنا، میں ترجمان سے پوچھ رہا ہوں سر، میں ترجمان سے پوچھ رہا ہوں، میں ترجمان سے پوچھ رہا ہوں سر. میرے بھائی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں، بڑی جماعت ہوتے ہیں، نہیں دینا چاہتے، نہیں دینا چاہتے، نہیں دینا چاہتے، جواب نہیں دینا چاہتے، آگے جانا ہوتا ہے، جواب نہیں دینا چاہتے، کوئی بات نہیں. کسی پہ ذمہ داری آپ فکس نہیں کریں گے نا، کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کریں. نہیں میں تو سوال کر رہا ہوں، سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ دیکھیے گا جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جواب دیتے علی محمد صاحب، عمران خان بے قصور ہے تو پھر بولیں بے قصور ہے، اور یہ سارا گن جو ہے ان کے ایڈوائزروں کا ہے، یا ایڈوائزروں نے بہت اچھے، یا ایڈوائزروں نے بہت اچھے، یا ایڈوائزروں نے یا مشیروں نے بہت اچھے مشورے دیے. یہ ساری پرابلم جو آئی ہے عمران خان کی ہٹ-درمی کی، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوا ہے یا کوئی تیسرا کام ہے تو بتا دیں. دیکھیں میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، شاید آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. چلے سر میں آگے کہ نہ پارٹی کی پالیسی تھی، آگے بڑھتے ہیں آگے. اچھا یہ ایسے ہی حادثہ ہو گیا، ایسے ہی حادثہ ہو گیا سر. برسوں تیاری ہوتی ہے حادثے کی، ایسے نہیں ہوتا ہے سر کوئی حادثہ. یہ تو شعر بھی ہے سر. سیاسی جماعت ہے. چلیں الیکشن پہ کیا کہیں گے سر؟ اب آ جاتے ہیں الیکشن پہ، اب الیکشن پہ آ جاتے ہیں، اب الیکشن پہ آ جائیں علی محمد صاحب، ٹائم نہیں ہے اب. غلط بات ہے. چلیں دیکھیں یہ آپ کے ملک کے نوجوانوں کی ایک آواز ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی، اس کو اس طرح سے یہ کوئی دہشت گردوں کی تنظیم ہے جو سارا سال سے سر میں تو وہی سوال تو کر رہا ہوں، میں وہی سوال تو آپ سے کر رہا ہوں سر. کوئی تو ذمہ داری لے گا نا سر، کسی قسم کی ذمہ داری ہوگی نا، کسی کے اوپر تو فکس کریں گے نا. جن پہ الزامات ہیں وہ سامنا کر رہے ہیں، عدالت سے فیصلہ ہو جائے گا. میں تو یہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں عمران خان اور جو پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی تنظیم پہنچی ہے، اس کے اصل ذمہ دار کون ہے سر؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی تباہی میں کئی ادارے شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ تباہی کس ادارے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو لوگ اسٹریٹ اوے کہتے ہیں کہ عدلیہ کی وجہ سے ہوئی ہے پاکستان کی تباہی. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں سر. آپ جواب، میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، اس سے بھی نہیں کرتا. چلیں آپ نہ کریں، آپ کو سب نے مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے. عدلیہ بڑا بڑا کام بھی ویسے چلیں، ہم نے کب کہا ہے سر کہ عدلیہ مشکل حالات میں ٹھیک ہے، بہت اچھا ایک ادارے پہ آپ برڈن ڈال نہیں میں نے تو سر میں نے نہیں کہا وہ سر، لوگ یہ کہتے ہیں تو میں ان کی بات برادری کا بھی ذکر کریں. وہ سر آپ کی آپ کا آپ جب ایجنڈا ٹو ہوتا ہے، وہ سر میں نے ایک بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ سب سے طاقتور ہے، اس کے پاس زیادہ اختیار ہے آئین کو تشریح کرنے کا. وہ تو اور رب نے ہی طاقت دی ہے، قاضی کو سب سے زیادہ انسان کو لٹکا بھی دیتا ہے، نیچے بھی پھینک دیتا ہے، یہ اختیار سب کے پاس نہیں ہوتا. بہرحال بیٹھنا پڑے گا. سر آ جائیں نا سر، آ جائیں، اب آپ آ جائیں نا سر. میں اس پہ آتا ہوں، الیکشن کے اوپر آ جائیں، وہ بالکل آخری وقت ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ الیکشن؟ تو آپ بقول آپ کی اسٹیٹمنٹ کے، دوسری سیاسی جماعتوں کی اسٹیٹمنٹ کے کہ بی ٹی میں نگراں حکومت، الیکشن کمیشن جانبدار ہو گیا ہے، لوگوں کو ایک پارٹی کو ریڈ کارپٹ دی جا رہی ہے، باقی سیاسی جماعت کو پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی ہے، لیونگ پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو ایسا الیکشن تو آج متنازع ہو چکا ہے، پہلے ہونے سے پہلے ہو چکا ہے. تو ایسے الیکشنز کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں نور صاحب، الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے چاہے جیسے بھی حالات ہوں انشاءاللہ. بائیکاٹ تو جس بھی جماعت نے کبھی کیا، اس جماعت کا سیاست کے پلیٹ فارم سے نام و نشان مٹ گیا. تو الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے، لیکن اگر اس طرح سے لڑایا جائے گا تو دنیا اس کو نہیں مانے گی، نہ اس سے آپ کے مسائل حل ہوں گے. دیکھیں اگر ایک پاپولر حکومت آتی ہے ڈاکٹر صاحب، چاہے وہ جون سی کی جماعت کو ووٹ دیتی ہے، وہ جماعت، اس وقت پاکستان کو سخت فیصلوں کی ضرورت ہے، لمبے منصوبہ سازی کی ضرورت ہے.
اکنامک پرابلم سے نکلنے کے لیے آپ کو 20-25 سالہ معاشی پلان کی ضرورت ہے. آپ کو اس وقت واٹر کے مسئلے آنے والے ہیں, صاف پانی آپ کا غائب ہو جائے گا, اس کے لیے آپ کو ایک بڑی پالیسی کی واٹر پالیسی کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کو انٹرنل سیکیورٹی کے بے شمار مسائل ہیں, اس کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور اس وقت کی اپوزیشن کو بھی ساتھ بیٹھا کے لمبی منصوبہ سازی کی ضرورت ہے. یہ کام وہ کر سکے گی ڈاکٹر صاحب جو ایک پاپولر حکومت ہو کہ ان مضبوط تگڑے فیصلوں کے پیچھے قوم پھر 25 کروڑ کھڑی ہو. اگر آپ نے کوئی اسٹوچز ادھر بٹھا دیے جو وہ اس کے پیچھے قوم جب کھڑی نہیں ہوگی, آپ کو پھر 1-2 سال بعد اسی جگہ پھر آنا پڑے گا, لیکن پھر پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا. اس لیے وقت ہے کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب آگے کے لیے مضبوط فیصلے کریں, کیونکہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت ان کو روٹی کے اور کھانے پینے کے اور روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لالے پڑے ہوئے. جی میں بالکل آپ نے صحیح کہا. میرا یہی تو سوال ہے کہ آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹ, پیپلز پارٹی کی اسٹیٹمنٹ, اہم سیاسی جماعتوں کی اسٹیٹمنٹ پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ الیکشنز اور بی ٹیم بن گئی ہے, ایک پارٹی کو سپورٹ دیا جا رہا ہے, تو یہ الیکشن ہونے سے پہلے پاکستان کا واحد الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے متنازع ہو چکا ہے. اگر اسی طرح رویہ, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے, اگر اسی طرح الیکشن رہا تو پھر الیکشن کے بعد تو ہم سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, اور اگر سیاسی عدم استحکام اسی طرح رہا تو پھر پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا سر؟ ڈاکٹر صاحب سمپل سی بات ہے ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی شخص کہیں جب ایک دکان کھولتا ہے یا کسی جگہ جب پیسہ لگاتا ہے کسی کے کاروبار میں, وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیا وہاں حالات ایسے ہیں کہ میں پیسہ لگا سکوں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امن و امان ہو, اور امن و امان تب آئے گا جب سیاسی استحکام ہو. تو معیشت, امن و امان اور سیاسی استحکام یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر سیاسی استحکام آپ نہ لا سکے تو جو معیشت کے مسائل ہیں, جو اس وقت آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی ٹربل شوٹنگ ہو رہی ہے, بہت بڑا سوال ہے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کی, اور ایون زرداری صاحب کی بھی حکومتوں پہ, بلاول صاحب پہ بھی, کہ یہ حکومت میں 18 مہینے رہے اور اس کے بعد اب نگرانوں کو آرمی چیف کی مدد سے اکانومی ٹھیک کرنی پڑ رہی ہے. تو اگر انہوں نے ٹھیک کی ہوتی تو یہ لوگ کیوں یہ کام کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نہیں کر سکے نا کام. تو جو 18 مہینے میں نہیں کر سکے اور فیل ہو گئے, اور دوبارہ اگر ان کو زبردستی کوئی بٹھا رہا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آج تو پھر بھی چلو 2 وقت کی روٹی کسی نہ کسی طرح لوگ کھا لیتے ہیں, 2 سال بعد کیا ہوگا؟ اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو, کسی جماعت کو فیور نہ کیا جائے. ہاں ایک بات, سب اس بات پہ سب اس پہ بسم اللہ کہیں, سب اس پہ امن و صدقن کہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ملک کو آگے لے کے جائے گی, وہ انتقام کی طرف نہیں جائے گی, وہ ملک کے مسائل کو حل کرے گی, اور اس کے لیے پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے اور صافی برادری سب ان کو اچھے کام میں سپورٹ کریں. کیونکہ دیکھیں اس وقت ملک کو بہت ضرورت ہے ایک تگڑی پالیسی کی اور ایک پاپولر حکومت کی, اور یہاں پہ پھر تحریک انصاف کا رول آتا ہے کہ اگر آپ نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر دیا تو یہ لوگ تو پہلے فیل شدہ ہیں. اس کا مطلب ہے پھر آپ ڈیموکریسی فیل ہونے جا رہی ہے. ڈیموکریسی تو فیل نہیں ہے, ہمارے فیصلے غلط ہیں, فیصلوں کو صحیح کریں, تھوڑا سا اپنی اناؤنس سے سب نیچے آئیں. آخری سوال 1 منٹ کا جواب, آخری سوال 1 منٹ کا جواب دیجئے سر, کہ الیکشن سے پہلے اگر میثاق معیشت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھ کر ایک پالیسی بنائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میثاق معیشت میں پی ٹی آئی بھی بیٹھے گی, شامل ہوگی اور اس پہ سائن کرے گی؟ سر دیکھیں, عمران خان صاحب اس پہ آخری فیصلہ کریں گے, لیکن ملک کے مفاد میں کسی بھی معاہدے کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو, جس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو, چاہے وہ میثاق معیشت ہو, میثاق جمہوریت ہو, وہ میثاق آپ کی انتظام کے لیے, سیکیورٹی کے لیے کوئی کنسلٹیشن ہو. سیاستدان بیٹھتے ہیں, اپنی جماعتوں کو کوئی نہیں چھوڑتا, اپنے نظریے کو کوئی نہیں چھوڑتا, اپنی جماعتیں ہیں, اپنے پلیٹ فارم ہیں. لیکن آپ کو جس طرح آرمی پبلک اسکول کے موقع پہ جب سب بیٹھے تو امن کسی نہ کسی حد تک آیا, تو اب اگر ایک آزاد شفاف الیکشن کے لیے بیٹھنا ہے یا کسی بڑے اور مسئلے کے لیے, ضرور بڑی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی معیشت کے میثاق معیشت کے لیے بیٹھے اور پی ٹی آئی کو اس میں شامل نہ کیا تو کیا خلا رہ جائے گا یا کچھ نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ایک دو لائن میں جواب. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر دانش کا شو ہو اور اس میں ڈاکٹر دانش کو غائب کر دیا جائے. پاپولر جماعت کو غائب کریں گے تو پھر معیشت کا ہی چلے گی, معیشت تو پھر مہنگا چلے گی. یعنی آپ کہتے ہیں پروگرام کا کیا ہوا تو وہ کہیں گے کہ جی پروگرام تو بڑھ گیا. بہت شکریہ.